नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरहबा सरी ट्रांसमिशन में एक और मौजू माऊन। नाज़रीन गिरामी, हज़रत लुक़मान देर तक तन्हा बैठते थे, तन्हाई में बैठ के गौर व फिक्र किया करते। आपका ग़ुलाम एक दिन आपके पास से गुज़रा तो कहने लगा कि ऐ लुक़मान, आप अकेले बैठे हैं, अगर आप लोगों के साथ बैठते तो आपका वक्त ज़्यादा अच्छा गुज़रता। हज़रत लुक़मान ने फरमाया कि ए मेरे दोस्त, तवील तन्हाई गौर व फ़िक्र को दवाम बख्शती है और तवील फ़िक्र जन्नत की तरफ, रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद, मेरी ज़मीन के मकीनों को बता दो कि जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसका हबीब हूँ, और जो मेरी हमनशीनी इख्तियार करता है मैं उसका हमनशीन हूँ। जो मेरे ज़िक्र से अंस रखे मैं उसका अनीस हूँ, और जो मेरी मसाहिबत करे मैं उसका मसाहिब हूँ, और जो मेरा इंतखाब करे तो मैं उसका इंतखाब कर लेता हूँ, और जो मेरी अताअत करे तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। जो बंदा भी यकीन क़ल्बी के साथ मेरी मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं उसे अपने लिए कबूल कर लेता हूँ और उसके साथ ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि मेरी मखलूक में कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन गिरामी, आज है मौजू माऊन। गाड़े की एक कुर्ती है। गाड़ा क्या कि ये एक मलमल है पुराने ज़माने की। ये एक ऐसी ख़ास कोई ऐसी रेशम और अतलस और कम ख्वाब की कोई किस्म में से नहीं, बल्कि एक मलमल की कुर्ती है। अगर रेशम की होती भी तो क्या बात थी कि खातून आती हैं और उनसे कि जिनकी ये कुर्ती है, जिनकी ये बात हो रही है, उनसे अर्ज़ करती हैं कि मुझे कुर्ती दे दें, थोड़ी देर के लिए मुझे हाजत है कि मैं इसे पहना कर अपनी बेटी को, जो मुझे बहुत अज़ीज़ है, मैं इसे दुल्हन बनाऊंगी। ये सुनकर वो अल्लाह की नेक बंदी उठती हैं और कुर्ती निकाल कर मांगने वाले के हवाले कर देती हैं। नाज़रीन गिरामी, इमाम बुखारी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब सही बुखारी में एक बाब बांधा है। छोटी बड़ी चीज़ें, बरतने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, एक दूसरे के काम आने वाली चीज़ें कि अगर मांगा जाए तो किस तरह से उन्हें दिया जाए। वो लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक गाड़े की कुर्ती थी, और ये वहाँ पर मशहूर था कि शादी ब्याह की जब कोई रस्म होती, कोई बेटी रुखसत हुआ करती, तो बेटी के वालिदैन अगर इस्तिताअत ना रखते और बेटी को संवारने और सजाने का मौका आता तो सहाबियात जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होती और उनसे ये गाड़े की कुर्ती मांग कर ले जाती और बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया जाता। जिस माऊन की ये बात हो रही है, कुरान करीम को अगर मुताले की नीयत से खोलें तो वहाँ पर सूरह माऊन है। ये एक छोटी सी सूरत है जो मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई थी, और इसी में पूरे इखलाक की दुरुस्तगी और अमाल की दुरुस्तगी, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जज़ा और सज़ा के अक़ीदे की तालीम बड़े आम फ़हम अंदाज में दी गई है। तफ़सीर इब्न कसीर में है कि एक मरतबा इरशाद होता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब कोई किसी को सलाम करे तो दूसरा भी उसका बेहतर जवाब दे और माऊन का इनकार ना करे। सहाबा इकराम ने यह अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माऊन से आपकी मुराद क्या है? तो इरशाद फरमाया कि पत्थर, लोहा और ऐसी ही दूसरी चीज़ें जो तुम्हारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं। एक और रिवायत में आता है कि आपसे अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, बात साफ समझ में नहीं आई, तो आपने फरमाया कि बरतने की चीज़ें जैसे पतीली, डोल, हांडी, ये वो चीज़ें जो घर के रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं और हकीकत में मामूली नज़र आती हैं, लेकिन किसी ज़रूरत के तहत अगर कोई मांगे तो उसको देने में कोई कबाहत नहीं है। और उस ज़माने में कि जो आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उसमें इन चीज़ों का लेना देना और एक दूसरे के काम आना ये माऊन कहलाता था। छोटी छोटी बरतने की चीज़ें जो हम एक दूसरे से, किसी से दो घड़ी लेने के लिए मांगते हैं, घड़ी के लिए मांगते हैं, किसी को कुर्सी की ज़रूरत है, किसी को मेज़ की ज़रूरत है, किसी को किताब की ज़रूरत है, किसी के घर मेहमान आए हैं, कोई अगर हमारे कोई बर्तन कम पड़ जाते हैं,
تو 4 پیالیوں کی ضرورت ہو تو کوئی پانی کے گلاس کی ضرورت ہو، یہ سب چیزیں معاون کہلاتی ہیں، جن کے بارے میں ہم اکثر نہیں جانتے۔ قبیلہ نمیر کا ایک وفد تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور جب وہ جانے لگا تو وفد نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کوئی خاص نصیحت فرمائیے۔ تو ارشاد ہوا تھا کہ معاون سے انکار نہ کرنا۔ سورہ معاون میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کی بعض حرکتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ان میں سب سے پہلے اس شخص کا ذکر ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ اسے آخرت میں اپنی پکڑ کا، اپنی جزا کا، اپنی سزا کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے، اس لیے دنیا میں وہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت خود غرض ہوتا ہے، اور اکثر یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے اور انہیں بے گھر کر دیتا ہے، کبھی کسی بھوکے کی بھوک کا خیال نہیں کرتا، مسکین کی ضرورت کا خیال نہیں کرتا، انہیں 2 لقمے نہیں کھلاتا، اور اس کے بعد ان نمائشی لوگوں کا ذکر ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ناظرین گرامی، تارک الصلاۃ، وہاں پر یہ بھی ذکر ہے، نماز چھوڑ دینے والے کے لیے تو صاف اور قطعی طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان غافلوں کا مقدر تو دوزخ ہے، اور ان دوزخیوں کے ساتھ ان کا ذکر ہے کہ جو معاون کا انکار کرتے ہیں۔ حکم ہوا کہ وہ لوگ بھی دوزخی کا لقمہ ہوں گے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دیا کرتے، امہات المومنین کا بھی یہی حال تھا۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ تم ایک ایسی سوسائٹی کے فرد ہو کہ جس میں ہر ایک فرد کی ضرورت دوسرے فرد کی ضرورت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سوشل ڈائنامک کا بہترین فارمولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، قرآن کریم میں بتا دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس ضرورت کی کوئی چیز کم ہے اور تم اپنے بھائی سے مانگو تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے، یا اگر تم اس کی ضرورت پوری کر دو تو یہ تمہارے لیے یہ عمل بھی بہت بہترین ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا یہ ایک دوسرے کا فرض گردان دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر معاون کے معنی زکوٰۃ کے بھی لیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن کے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے کے لائق ہو اور زکوٰۃ نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کس طرح کرے گا، اس کو سخت تنبیہ دی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت ابن عمر اور حضرت حسن بصری معاون سے مراد زکوٰۃ ہی لیتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برتنے کی چیزیں ہیں ایک دوسرے کو دینا بھی ایک دراصل ایک صدقہ اور ایک زکوٰۃ ہی کی قسم ہے، اور معاون کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہاتھ بدل کی چیز آپ کو واپس بھی مل جاتی ہے اور صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور برتنے کی چیزوں سے انکار کون کرتا ہے؟ سوچنے والی بات، لیکن تعلیم کی کتاب قرآن حکیم یہ بتاتی ہے کہ یہ کام وہ کرتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، اور جو بخیل ہاتھ بدل کی کوئی چیز نہ دے تو وہ زکوٰۃ کیا دے گا۔ ناظرین گرامی، بخل ویسے بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو مال سمیٹ کے رکھنا اور اپنی چیز کسی کو نہ دینا، کسی ضرورت کے کام نہ آنا اور کسی کی مدد نہ کرنا، یہ بھی بخیلی ہے۔ بخیلی تو یہاں تک کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم کا کوئی ایک لفظ بھی ہے، حرف بھی ہے، اور آپ اسے نہ تقسیم کریں لوگوں میں بھلائی کے لیے تو وہ بھی بخیلی ہے، وہ علم کی بخیلی ہے۔ تو دولت کی بخیلی کا کیا حساب؟ ناظرین گرامی، ہمارے اسلام جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا یہ مبارک ساتھ ہیں جن میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری خود احتسابی کا موسم ہے، یہ ہماری روح کی بالیدگی کا موسم ہے، یہ ہماری روح کی نمو کا موسم ہے، اس کی نشو و نما کا موسم ہے، ہمارے کردہ اور ناکردہ گناہوں کو سمجھنے اور اس دوبارہ تجدید عہد وفا کرنا کہ اللہ تعالی ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ان کی ارشادات پر عمل پیرا ہوں گے، یہ بہترین موسم ہے۔ ناظرین گرامی، بات ہو رہی تھی دین اسلام کے حکم کی، تو یہ سنتے چلیں کہ اگر کسی کے پاس دودھ دینے والے جانور ہیں تو اگر وہ صرف خود ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی بخیل ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اس میں اس کا حصہ دے۔ اگر سواری کا جانور بھی کسی کے پاس ہے اور خود بھی سواری کر رہا ہے تو دوسرے اگر مانگتے ہیں تو اسے دینے کا حکم ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ جو لوگ عادتاً اور
ضرورتاً میں فرق نہیں محسوس کرتے، یہاں پہ ان میں تخصیص کر دی گئی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ایک الگ عمل ہے، اور کسی کو مستقل پریشان کر کے اس سے اس کی کام کی چیز مانگنا یہ ایک دوسرا عمل ہے، اس کی بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مطلب یہاں یہ بتایا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کی تعمیل میں اپنی گاڑی کی کرتی مانگنے والیوں کو دینے سے کبھی نہ رکتی تھی، کبھی کوئی اس کے اندر کوئی عذر نہ لاتی تھیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ بات ہوئی دینا، دوسرے کی مدد کرنا، عام چیزوں کا ایک دوسرے سے لین دین کرنا، کہ معاشرہ، سوسائٹی، قوم، اس میں ایک دوسرے کی بھلائی کا عنصر، اسی ایک تصور سورہ ماؤن سے وابستہ ہے، اور اس کے اندر فلسفہ یہ ہے کہ بخیلی مت کرو، کہ بخل ہے اس کی اصل بنیاد مال کی محبت ہے اور طویل امید ہے، اور فقر کا ڈر جس کو ہوتا ہے وہ اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے اور آخرت میں عذاب کو سمیٹتا ہے۔ آئیے اپنا احتساب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس دولت کی بخیلی سے، علم کی بخیلی سے، یا وہ ہنر اور وہ فن جس کے ہم ماہر ہیں اس کی بخیلی سے ہمیں بچائے، اور ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں کوئی ایک ایسی چیز تو پیدا کر دے کہ جو اسلام کی، دین کی، قرآن کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل پر، اس فلسفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ